موضوع آج کا یقیناً بہت اہم ہے۔ پاکستان میں ہم سب کو تحفظ، ایک ماں جیسی ریاست، یہ ہمارا سب کا خواب بھی ہے، کوشش بھی ہے، اسٹرگل بھی ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جنرلی ایک ٹالرنٹ سماج تھا، آج بھی بائی لاج ہے۔ اس معاشرے کے اندر آج بھی اچھی قدروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ آواز کسی کلیکٹیو ایک دھارے میں آ کے اکٹھی نہیں ہو رہی، اور جو ہمارے خلاف آوازیں ہیں، جو ہمارے خلاف رویے ہیں، تو وہ کلیکٹیولی ریفلیکٹ ہوتے ہیں مذہبی جماعتوں کے حوالے سے، کچھ اور انٹرسٹ گروپس کے حوالے سے، کلاس بیس سوسائٹی کے اندر، مختلف کلاسز کے اندر وہ اپنی ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں، ریفلیکشن ان کی ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پہ جب کوئی جمہوری سماج کریٹ ہوتا ہے، جو ہم نے پڑھا سیکھا، تو جمہوریت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ عمارت کے اندر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، عدالتیں بن جاتی ہیں، آئین اور قانون بن جاتے ہیں اور جمہوریت آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کینڈیڈیٹس یہی ہوں کہ یہ ادارے بننے چاہیے، تو آج پاکستان میں شاید کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو جمہوری ممالک میں ہے اور یہاں نہیں، اور شاید کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے جو دیگر دنیا کے اندر ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے، سوائے چند ایک کچھ چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹس کے، باقی دنیا کے تقریباً موجود ہے۔ سو اگر صرف یہی کام جمہوریت، بنیادی طور پہ جمہوریت نافذ کرنے میں ضروری ایلیمنٹ ہوتے، کامیابی، آج پاکستان ایک بڑا اہم جمہوری ملک ہوتا۔ یہ جمہوریت کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پہ جمہوریت ٹالرنس ہے، برداشت ہے، دوسرے کی رائے سننے کا، اس کو زندہ رہنے کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ جمہوریت آپ کے رویے، آپ کا اسلوب ہے، آج کی حیت ہے، آپ کی نئی شناختیں ہیں۔ بدقسمتی سے ہم ملک تو آزاد کرا بیٹھے ہیں، لیکن ہم جو سفر، ملک بدقسمتی سے آزاد نہیں کرایا، ملک تو آزاد کرایا، لیکن جس مقصد کے لیے تھا وہ ہم آئے۔ خواتین و حضرات، میری ناقص علم کے مطابق دنیا میں جو جمہوری معاشرے آج ہمارے سامنے مثالی معاشرے جن کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، جن جیسا بننا چاہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بڑی سٹرگل کے ساتھ فکری تحریکیں چلائی ہیں۔ صرف الیکشنز کے ذریعے جمہوریتیں نہیں ہیں، وہاں طویل فکری تحریکیں ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ایجادات ہیں، سائنس ہے، فکر ہے، علم ہے، اور پھر ایک لمبی ہے۔ اس کے بعد آج وہ معاشرے تشکیل پائے ہیں۔ سو بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی حیت، اپنی آئیڈینٹی تبدیل کی ہے، اپنی سوچ تبدیل کی ہے۔ آج جو دنیا کے مہذب معاشرے گنے جاتے ہیں، اور وہ ہیں بھی، وہ بھی کبھی قبائلی معاشرے تھے، کبھی برادریاں تھیں، قبیلے تھے، مسلک اور مذہب کی جنگیں تھیں، ٹالرنس نہیں تھی، جینڈر بیلنس نہیں تھا، جینڈر کی ایکسیپٹنس نہیں تھی، ایگریرین سوسائٹی آج کے وہ اصول تھے، ٹرائبل سوسائٹیاں تھیں، بڑے خوفناک وہاں لڑائیاں رہی۔ ایک طویل سفر کے بعد انہوں نے اپنے ٹولز آف ہیں، اپنے موڈز آف پروڈکشن بدلے ہیں، اپنے انحصار بدلے ہیں، اپنی آئیڈینٹیز تبدیل کی ہیں، اپنی فکر میں تبدیلی لائے ہیں، اور آج ان کے ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم، اور میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں، میری تصحیح فرما دیجیے، یقیناً بیٹھے ہیں میرے سینئر، ہمارا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں ہم نے کوئی نیا سبق، نیا سفر طے نہیں کرنا، اور ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کا کوئی سماج کہ آپ اس کی ساری ویلیوز کو اٹھا کے دنیا کے کسی دوسرے سماج میں ریپلیکیٹ کر پائیں۔ ہر سماج کی انڈیجنس بھی اس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے دنیا سے سیکھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ آج دنیا کا اسلوب ڈیموکریٹک ہے، ڈیموکریسی نام ہے، ہم آج بھی جاگیردارانہ اور
زرعی معاشرے کی کلچر کے ساتھ زندہ ہیں، آئیڈینٹیٹیز وہی رکھنا چاہتے ہیں، وہی مذہب مسلک کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، وہی برادریوں اور قبیلوں میں بٹ کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، کوئی ادارہ آج برادریوں کا ذکر نہیں ہوتا، سیاستدانوں سے لے کے جوڈیشری تک، جوڈیشری سے لے کے فوج تک، فوج سے لے کے سول سروس تک۔ آپ کے ہاں وکلاء کی تنظیموں کے الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو وہاں بھی پتہ چلتا ہے یہ جاٹ گروپ ہے، یہ گجر گروپ ہے، یہ ملک گروپ ہے، یہ فلاں ہے۔ تو جو معاشرہ آج بھی اپنی آئیڈینٹیٹیز انہی کے ساتھ کھڑا ہے، اس سے اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ یہ فوری طور پہ جمہوری رویوں کا اظہار کر لے گا تو میری طرف یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، ہم دنیا سے ایک کام کر سکتے ہیں۔ دنیا نے جو سفر طے کیا 500-600 سال کا، جس طرح ہم نے ان سے علم سیکھا ہے، ان سے ادارے سیکھے ہیں، ان سے قانون سیکھا، یہ ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا انڈیجنس پروڈکشن والا نہیں ہے، یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ لیسنز نہیں ہے۔ ہم ان لیسنز کو آج کے اس جدید جو ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں، کمیونیکیشن کے مینز موجود ہیں، انفارمیشن مینز موجود ہیں، ان کے ذریعے وہ کا ہو سکتا ہے سالوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش اس میں جاری ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کچھ تو اس کو ریورس کرنے کے رویے زیادہ طاقتور طور پہ، کبھی ہمارے ہوم گراؤنڈ اپنے کرموں جرموں کے پھل ہوتے ہیں، لڑ پڑے، کبھی ادارے لڑ پڑے، کبھی اقتدار کی لڑائی ہوگی، کبھی ہمیں باہر سے یہ لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، اور ہمارے اندر یہ جو مسلکی مذہبی لڑائیاں ہیں ان پول کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے۔ برادریوں کو جب ریاست کے ادارے سیاست میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، تو آپ خود بخود ختم ہو جائیں جن کو ہم نے سینچا ہے، مضبوط کیا ہے، امپاور کیا ہے۔ ہمیں بنیادی رویوں کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ انڈیویجول ڈیمانڈ بھی ضرور کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان کی ڈیمانڈز جنریٹ کرنی ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ دینے ہیں، آوازیں اٹھانی ہیں، لیکن میری دانست میں، اور ہو سکتا ہے میں بالکل ہی غلط ہوں، میری دانست میں جب تک ہم اس بڑی لڑائی کی طرف نہیں جاتے، اس بڑی سماجی جس میں ہمارے بہت سارے سیگمنٹس کلیکٹیولی لڑائی لڑ رہے ہیں، انڈیویجولی لڑ رہے ہیں، کلیکٹیولی لڑنے کی ضرورت ہے۔ آج سیاسی جماعتیں بھی اسی ابتری کا شکار ہے جس میں باقی بہت سارے سیکٹرز تھے۔ سیاسی جماعتوں کو لیڈ کرنا تھا، لیکن سیاسی جماعتیں بھی آج برادریوں میں تقسیم ہیں، آج دھڑوں میں تقسیم ہے، اور ان کے ہاں بھی آئیڈینٹی وہ نہیں رہی۔ ہمارے جو پیورلی میرٹ کے اوپر آنے والے ادارے تھے، آپ اپنی جوڈیشریز کو دیکھ لیجئے کیا کر رہے ہیں۔ جن لوگوں سے ہم اس پیس کی ایک ایسا معاشرے کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیس دے پائیں گے، کیا ان کے ہاں وہ ارج ہے، وہ ان کی فورس ہے؟ خواتین و حضرات، میری دانست میں دنیا میں قانون سے، اداروں سے، آئین سے، بہت حد تک مذہب کے قوانین سے بھی انسانی طاقت، انسانی رویے، انسانوں کا پریشر، پبلک پریشر بڑا پریشر ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس وہ سارا کچھ موجود ہے جو دنیا کے پاس ہے، وہی قوانین، وہی ادارے موجود۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، میں نے آج تک اللہ سے ڈرتا ہوا ایک بندہ بھی نہیں دیکھا۔ میری عمر کو 62 سال ہو گئی ہے، ملے تو مجھے بھی ملا دیجئے۔ کہتے ہم سارے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آج ڈیولپڈ ورلڈ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان معاشروں کے اندر آپ جیسے، میں جہاں کھڑا ہوں یہاں سے بیٹھ کے تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جیسے